یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت شیخ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ جی حضرت، میں اے کے خان بول رہا ہوں، سرزمین تلنگانہ شریف سے۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ کون بول رہے ہیں؟ میں انور خان بول رہا ہوں، تلنگانہ شریف سے۔ جی بولیے نا۔ جی حضرت، آپ کا اسم گرامی حضرت؟ بچہ بولے عالم صاحب بات کرو بولے، تو مجھے تھوڑا ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، تو ہمارے بھائی بولے ان سے بات کرو بولے۔ پوچھو نا۔ جی جی، آپ کا اسم گرامی حضرت؟ شیخ تیم۔ جی شیخ، اصل میں مجھے کیا ہے نا، تھوڑا تخلیق کے بارے میں معلومات کرنی تھی، تاکہ میں یہاں پہ لوگ ہیں نا تھوڑا پریشان کر رہے، تو میں ان کو جواب دے سکوں۔ تو آپ کچھ بتائیں گے حضرت؟ تو مقامی علماء کرام ہوں گے نا آپ کے وہاں پر، ان سے رجوع ہونا ہے وہ انہوں بول رہے ان کے پیچھے نکو پڑو ہے۔ اصل کیا ہے، میرے دوست اہل حدیث ہے، تو وہ میرے کو پوچھ رہے ہیں یہ تقلید ہے، تمہارے علماء کرام نہیں بتا رہے، تو یہ تقلید جو ہے نا فی نفسی منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں۔ تو کیا جواب دیں؟ وہ پوچھے تو بول رہے ہو تمہارا نہیں سمجھ میں آتا۔ دیکھو اصل میں کیا ہے، جی ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے، جی آپ بہت غور سے سنو بات کو، جی جی اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، جی اور ایک دم سیدھی سیدھی بات ہے۔ جی 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 نمبر جی، ایک تو آدمی قرآن اور حدیث سے استنباط کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اگر قرآن اور حدیث سے استنباط وہ کر سکتا ہے، اتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، جی جی، تو وہ اس کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی اور اگر کوئی آدمی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے جی کہ وہ قرآن اور حدیث سے استنباط کر سکے، جی جی، تو اس کو کسی نہ کسی کی تقلید کرنا پڑیں گی۔ برابر ہے، یہ بات صحیح ہے۔ میں تو وہی اس بولا، لیے تو انہوں کیا بول رہے بولے تو یہ تقلید بھائی، اب جیسا کہ ہمارے کو یہاں بولے اپن غیر منصوصہ مسائل میں تقلید کرتے بول کے بولے نا، تو انہیں وہی پوچھ رہا یہ جو تقلید ہے یہ فی نفس منصوص ہے یا غیر منصوص ہے بول رہے۔ ایک آدمی، اب جی جیسے کوئی علم ہی نہیں اس کو، جیسے ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے جی جی جی، میں کھیت میں کام کرنے والا آدمی ہوں، بے شک کھیت میں کام کبھی کرنا، میں مدرسے میں گیا نہیں، اور جی جی، کچھ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ بے شک، اب مجھے نماز پڑھنا ہے، جی جی، تو میں کیا کروں گا؟ بالکل، ایک تو دو راہیں ہیں اس کے لیے۔ جی جی ایک تو ایک راستہ یہ ہے جی، کہ میں قرآن اور حدیث لے کر بیٹھوں، کیا بات ہے، اور مجھے عربی آتا ہی نہیں پڑھنا، جی جی، کیا بات ہے، تو ماشاء پھر اللہ، میں کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے کسی نہ کسی کو پوچھنا پڑے گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور پوچھ کے مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ ماشاء اللہ، بہت صحیح بات ہے یہ۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ ہاں، اسی لیے جو ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی کے جو شاگرد ہوئے امام محمد اور امام ابو یوسف، جی جی انہوں نے 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا۔ امام محمد ماشاء کے اللہ، جو شاگرد تھے جی جی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جی جو امام ابو یوسف کے بھی شاگرد تھے، انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کے اندر اختلاف کیے۔ جی جی تو اگر وہ ڈائریکٹ ہم اگر قرآن اور حدیث سے استنباط کر سکتے ہیں نا، جی جی تو اب جیسے مثال کے طور پر ایک اہل حدیث کی مسجد ہے، جی جی اس کے اندر بیان ہوتا نہیں، جی کوئی بھی فضیلت الشیخ، کوئی بھی بڑے عالم آ کے بیان کرتے، جی جی انہیں کیوں بیان کرتے؟ جی، یہ مجھے بولو نا، آپ کیوں بچوں کریں گے بیان؟ وہی معلومات ہونا بولے کرتے ہوں گے نا، جیسا ہم لوگ کرتے ویسا وہ بھائی لوگ۔ میری جیسے ایک تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، آپ جی ایک عالم ہیں، جی کوئی اچھے ہیں، اور آپ نے یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، جمعہ میں آپ نے خطاب کی، جی جی، آپ کی نیت کیا رہتی ہے کہ میری جو اچھی اچھی باتیں میں ان کو بتا رہا ہوں یہ بالکل پوری عمل کریں؟ صحیح بات، اب سمجھ یہ میں تو آیا، نہیں ہے کہ بالکل۔ اچھا یہ پوچھ رہا ہوں میں، اگر سے کوئی بندہ نماز کے بارے میں پوچھ لیا تو انہوں بول رہے کہ نماز کے، روزے کے، حج کے یہ مسائل پوچھنا ہے تو منسوخی مسائل اس میں تو تقلید ہوتے ہی نہیں، وہ جو بول رہے نا تمہارے کو انہوں گھما دے رہے بول رہے۔ اپن کیا نماز میں بھی تقلید کرتے کیا؟ نماز تو منسوخہ مسائل ہے بول رہے ہو۔ میں ایسے ہی بولا ان کو، آپ کے سر کا تھوڑا بہت سمجھا ہے تو ڈیٹیل نہیں سمجھا، تو بول رہے ارے تم لوگ تو بولتے غیر منسوخہ مسائل میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کرتے، یہ تو منسوخہ مسائل ہے بول رہے انہوں، اس میں تقلید کیسا ہوتی بول رہے؟ اس کا کیا جواب دینا؟ جیسا نماز ہوگا، جیسا روزے کے مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کتنی دینا مولانا صاحب،
مولانا صاحب روزے میں کیا حرام ہوتا، کیا حلال ہوتا، کیسا روزہ ٹوٹ جاتا، یہ تو منسوخہ مسائل ہے، اس کو پوچھنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ دے رہے. اگر سے کچھ نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو بول رہے. اب تم صحیح تو بول رہے تقلید کرتے غیر منسوخہ مسائل میں بول رہے ہو. غیر منسوخہ مسائل میں جب تقلید کرتے تو پھر منسوخہ مسائل میں کیسا لے رہے اس کو بول رہے. یعنی تقلید کا ڈیفینیشن ہی الٹا کر دیے بول رہے ہو. جبکہ تمہارا دعویٰ ہے تم غیر منسوخی مسائل میں تقلید کرتے اور مثالیں پورے منسوخہ مسائل کے دے رہے جو قرآن حدیث کے نص سے ثابت ہے. تو میں تھوڑا وہی بولا والا کوئی عالم صاحب تو ہمارے بھائی بولے بتاتے تو شیخ اس کا کیا جواب دینا چاہیے. ابھی جتنی آپ نے باتیں بتائی ہے تو منسوخہ مسائل ہے، اس میں تو تقلید ہم کرتے ہی نہیں. کرتے کیا یہ نماز میں ہوئے نماز تو جو ہے نماز تو وہ تو ہے نا عمل. منسوخہ ہے نا، وہ تو منسوخ، اس میں تو اب اس تقلید کے نہیں اندر کرتے نا. جہاں پر اصل میں کیا ہوا، جہاں جی پر احادیث کے اندر تعارض ہو گیا نا، جی جی. تو وجہ ترجیح. مثال کے طور پہ میں ان کو دے سکتا ہوں کون سی اس پہ تعارض ہوا حدیث میں نماز کے مسئلے میں. منسوخہ مسائل میں جو نماز کے روزے کے مسائل ہیں ان حدیثوں میں بھی تعارض ہے شیخ. تو بتائیں. نہیں، نماز جی کی جو کیسا ہے معلوم کیا، جی جی اب ایک بات آپ سمجھو. جی جی اب تعارض کا یہ ہے، جی جیسے کہ بہت ساری احادیث کے اندر یہ ہے، جی جیسے رفع الیدین کے بارے میں، امین بالجہر کے بارے میں ماشاء ہے. اللہ. اچھا اس مثال طرح کے طور کی پہ یہ رفع دین حدیث- کے متعلق کیا ہے حضرت؟ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اچھا رفع دین دونوں طرح، تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں رفع دین کے تعلق سے. پھر ہم لوگ کس کو ترجیح دیتے ہیں جیسا حنفی المسلک ہے؟ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جی ترک رفع الیدین کو ترجیح دی ہے. جی جی جی. اب ہاں، اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رفع الیدین کو ترجیح دی ہے. اچھا وہ اس پہ عمل کرتی، اس پہ حدیث تو دونوں کے پاس بھی ہے نا. اچھا. اب یہ مسئلہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو انہوں نے ذکر کیا نا، یہ اس کے تقلید اندر کی شرعی یہی حیثیت ہے. میں. ہاں، اچھا تو تقلید وہ کی جو شرعی. جس جی سے بات شروع ہو گئی نا، تو اس جی کے اندر یہ چاہیے کہ عام آدمی جب اس کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی ترجیح کیوں ہے. اچھا شیخ بھائی یہ حدیث نہیں، آج تک تو حنفی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین کا مسئلہ ہے، رفع دین تو حدیث سے ثابت ہوگا، تو یہاں پہ بھی تو ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید نہیں کرتے نا. تو حنفیوں کو یہ کہنا چاہیے، جیسا وہ لوگ بولتے ہیں کہ حنفیوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم حدیث کی بنا پہ رفع دین نہیں کرتے. بعض لوگ تو اس لیے کہتے ہیں ہم اسے نہیں کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحم اللہ نہیں کرتے تھے. یہ بات درست ہے ایسا نہیں، بولا؟ اصل میں کیا نہیں، یہ اس کے اندر یہ جو بات ہے نا، جی جی کہ بھئی ترجیح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دی ہے کہ میرے نزدیک، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ترک رفع الیدین، جیسے ترمذی اچھا شریف یہ کے اندر بھی ہے. اچھا یہ جو ترمذی ابو داؤد کے شاید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، یہ بول رہے نا آپ. تو یہ نہیں حدیث اس میں اب جیسے حدیث کو جاننے والے اچھا میرے سے کون اور سی آپ حدیث سے، ہے شیخ جو ترک رفع دین پہ واضح ہے، جو دلالت کرتی ہے اس سے ترک ہے، جس میں ذکر ہو کہ اللہ کے رسول نے رکو جاتے اور دونوں ویسا اٹھتے خود مجھے کیا بول رہی ہے، جتنی بھی حدیثیں ہیں نا اس میں رفع دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو تکبیر تحریمہ کا یا عید کا مسئلہ ہوگا. اس کو لا کے جو سو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسے رفع دین ترک ہے. مثال کے طور پہ آپ عالم ہیں، ایک حدیث پیش کیجیے جس سے پتا چلے کہ رفع دین ترک ہوگا. دیکھو حدیث کا جاننے والے ہمارے اور آپ سے زیادہ جاننے نہیں والے، شیخ جاننے وہ والے کیا شیخاں کتابیں لکھ کے گئے نا شیخ مسلم. سنو نا، دیکھیے بات سنو تو، نہیں میں آپ کی بات سنوں گا، بات میری ایک سنو بات سن لیجیے. جیسا کہ بولو. مسلم، ابو داؤد، نسائی یہ سارے حدیثیں لکھ دیے، ذوق لگا دیے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. علماء اکرام ہمارے بتا دیے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ مندڑک ہے، جس میں الفاظ کی کمی ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی. اب ہم کو تحقیق کرنے کی تو ضرورت نہیں پڑ رہی، ہم تو جا کے کتاب لے لے رہے، وہاں پر دیکھ رہے. جیسا کہ بخاری اٹھا لیے، بخاری میں دکھ رہا حدیثوں کا، مسلم میں دکھ رہا، امام نسائی کا اگر سے نسائی شریف اٹھا لیے وہاں بھی دکھ رہا، انہوں ساری اس کی ڈیفینیشن بھی بتا دے رہے حدیثوں کی. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو اگر آپ کی بات دیکھ کیسا ہے، ہو گئی میری بات، ہو گئی، اگر آپ کیجیے. آپ کی بات مکمل ہونے کے بعد میں بات کروں، نہیں ہو گئی میری یہ بات شیخ. مناسب ہے، اور جی میری بات مکمل ہونے کے بعد آپ بات کریں، تو برابر ہے اس سے شیخ، بات درست ہے. آپ کی بھی سمجھ میں آئیں گی اور میری بھی سمجھ میں آئیں جی گی. جی جی درست ہے شیخ بات. ٹھیک ہے نا. جی درست ہے آپ کی بات. آپ دیکھو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیثوں کے جاننے والے سیاہ ستہ جو محدثین ہیں گزرے ہمارے جی جی اکابر رحمہ جی اللہ جی تعالی، جی جی وہ تمام کی تمام یہ حدیثوں کے زیادہ جاننے والے تھے. بے شک. ٹھیک ہے، ایک بات تو صحیح ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ترمذی شریف کے اندر جہاں پر باب باندھے انہوں نے رفع الیدین کا، جی تو جی اس کے بعد میں دوسرا باب باندھے
کہ وہ ترک ذالک، ترک ذالک باب. ٹھیک ہے. جی تو اب جب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ان کے نزدیک کہ جی وہ ترک کر دیا جی ترک ذالک کہ جی. رفع دین ترک ہو گیا. ترک ہوگا. جی اچھا مجھے اگر کوئی آپ کے نزدیک عالم ہوں گے تو مجھے ایک آدھی حدیث ایسی بتاؤ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہو یا صحابی نے بتایا ہو طریقہ جی جی پوری مکمل نماز کا. جی جی. یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن حدیث میں مکمل نماز کا طریقہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں ایسا نہیں بول رہا میں. جی جی. کیسا بولنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں سننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی حدیث ایک حدیث میں مل جائے گا ایسا بول رہے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں؟ ایک حدیث میں نہ ملے صحیح، جی. بہت ساری الگ حدیثوں الگ میں مل حدیثیں جائے، مل مسلم، بخاری، ابو داؤد، نسائی، کہیں سے مل جاؤ سیاست سے. آپ یہ مانتے ہیں کہ یعنی قرآن حدیث میں نماز مکمل نہیں ہے، یہی ہوگا آپ کا کل ملا کے دعویٰ؟ نہیں ہے وہ یعنی نہیں بول رہا ہے میں. یعنی اب ہم کو بتاؤ بول رہے ایسا بول رہے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جی جی کہ مکمل نماز جی جی. چاہے کوئی بھی ہو وہ بالکل اپنے بالکل. مسلک کی جو بھی نماز ہے اپنے جس کو مسلک وہ کی. جی سمجھتا ہے جی جی. کہ قرآن اور حدیث کے مطابق میری نماز ہے بالکل ہے نا شیخ، تو ہے. وہ اگر سے مکمل دیکھیے نماز. اصل میں کیا ہے شیخ محترم. سنو نا، جی جی. اچھا سنو نا، بولیے 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 ایک- بولیے بولیے ہاں بولیے. مکمل نماز پوچھ رہا ہوں میں. جی جی. میں مکمل ہی بول رہا ہوں. میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ادھوری نماز تو نہیں پڑھتے تھے، نہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے. یہ تو تخلیق کی بتائیے برکت نا ہے پھر شیخ. اگر آپ کو یاد ہوگی تو بہت اچھی نہیں بات ہے. بولتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو پورے جمع کر کے بتا دوں گا، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. وہ تو آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی اس کا انکار نہیں کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے بحث کرنے کے لیے آپ یا میرا دھیان بھٹکانے کے لیے یہ سوال کر دیں آپ، تو شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ بچ جائیں گے کہ نماز قرآن حدیث میں. آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ قرآن حدیث میں ہی نماز مکمل ہے. الحمدللہ یہ نہیں مانا تو پھر انہیں مسلمان بھی نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معراج ہوئی، آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اور اللہ کے رسول کوئی چیز چھپاتے بھی نہیں تھے. یہ بات تو پکی ہے نا شیخ محترم؟ ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو، لیکن کتاب و سنت میں وہ چیز موجود ہے. اب میں تو پریزنٹ میں آپ کو نہیں بتا اس سکوں کا گا. تو نہیں اس کا نہیں، تو کسی یہ کسی بات کو بھی علیحدہ ہے. انکار نہیں نہیں ہے نا. میری بات ہو جانی دیجیے. ہو سکتا ہے میرے پاس مکمل اس وقت ابھی حدیثیں اویلیبل نہیں ہوں گی، لیکن میں انشاءاللہ کل آپ کو فون کروں گا تو میں آپ کو پورے دلائل کے ساتھ نماز ثابت کر کے بتا دوں گا، تکبیرہ بالکل تحریمہ بالکل. سے لے کے سلام تک. اب میرا یہ دوسرا سوال ہے، میں آ جاتا ہوں، میں نماز پچھلے سوال پہ آ جا رہا ہوں. سنو، میں ابھی اس کی وضاحت میری طلب بات کرتا سنو نا. ہوں. جی جی سنائیے میری سنائیے سنائیے. آپ نے یہ بولے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک. الحمدللہ یہ میری ذمہ داری ہے، کل فون کروں گا آپ کو سنو انشاءاللہ. وہ جی نہیں بول رہا میں. جی. بات سنو نا، آپ بات نہیں سن رہے. نہیں نہیں سن تو نا ہم حضرت. مکمل نماز کہاں سے شروع ہوتی؟ بالکل نماز ہماری جو شروع ہوتی ہے وہ وضو سے بالکل شیخ. اور سلام پر ختم ہوتی ہے. بے شک. ٹھیک، یہ بات مکمل ہو گئی. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ہوگا بولو. ابھی میں وہاں پھر سے جگہ چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ رفع دین کا جو ترک کرنے کی بھی ہے نہیں کرنے کی، تو رفع دین کو آپ کیا منسوخ مانتے ہیں یا سنت سمجھتے ہیں اس کو؟ نہیں ہم یہ منسوخ بھی نہیں ہے اور وہ سنت تو ہے ہی ہے. وہ سنت تو ہے، یہ سنت منسوخ نہیں ہے مانتے ہیں آپ؟ ہم سنت کا انکار نہیں کر رہے. نہیں نہیں، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ رسول نہیں بات. دین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے اور مولانا اللہ کے صاحب، نبی صلی اللہ علیہ الحمدللہ. وسلم نے ایسی بھی نماز پڑھی ہے. جی 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 جی. تو یہ آپ کی ذمہ داری ٹھیک ہے. ہوگی کہ آپ ہم وہ بتا دینا. ہم تو وہ نہیں سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر میں رفع دین کی نماز پڑھی. یہ ہمارا اپنا موقف ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ آپ سے دلائل کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ ابھی بھی کر یہ کوئی سکتے مسئلہ نہیں ہے اس کا. ہیں. جی جی. تو ہاں ابھی یہ دیکھیے نہیں یہ مسئلہ مسئلہ یہ میری ہے. ایک بات سنیے نا شیخ. ابھی یہ مسئلہ یہاں کلیئر ہوگا. آج تک ہم نے کئی دیوبندیوں سے، پرسوں میں سکندر دیوبندی سے بات کیا، انہوں نے کہہ رہے تھے کہ رفع دین منسوخ ہوگا، رفع دین منسوخ ہوگا. یعنی منسوخ ہی مان رہے، وہ تو قرآن کی آیت اسے منسوخ کر رہے تھے، لیکن آپ نے تسلیم کیا کہ منسوخ نہیں مانتے آپ، سنت ہے وہ سمجھتے آپ. بڑی خوشی ہوئی. تو اب یہ تقلید کا میرے کو تھوڑا سا، میں پھر ریٹرن آ جا رہا ہوں، پھر بیاگ آ جا رہا ہوں. میں تقلید کیا ہم منسوخہ مسائل میں بھی کرتے؟ جیسا آپ نے فرسٹ میں جو مجھے مثال دے کے سمجھائی تھی کہ ایک آدمی کو قرآن نہیں پڑھنے آتا، کچھ بھی نہیں پڑھنے آتا، وہ آ کے جب پوچھ لے کسی سے نماز کے بارے میں، تو یہ کیا تقلید ہو جاتی؟ تقلید وہ کیا ہوتی پھر؟ وہی تو میں اگر آپ سے، میں وہ تو قرآن کی آیت پہ عمل ہو جاتا باقاعدہ. اللہ نے کہا اگر سے تم کچھ نہیں جانتے ہو، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ اگر سے کچھ نہیں جانتے تو فصل اہل ذکر، اگر سے اہل ذکر سے پوچھو کچھ نہیں جانتے ہو تو یہ تو قرآن کی آیت پہ عمل ہوگا، تو یہ تقلید کیسا ہوئی شیخ؟ تقلید تو وہ اچھا ہوتی ہے تقلید کس جو کو بولتے؟ مجتہد کی بات کو، جو بھی ان کے بڑے ہیں ان کی بات کو بنا دلیل مان لینا جائے. یہاں تو نص پہ عمل ہو رہا ہے سیدھا قرآن حدیث کی. ٹھیک ہے. اب میں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں آپ کو. جی جی ماشاءاللہ.
وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا ما تَوَلَّى. طول ونصلی جہنم وسعت مصیرہ. جی اس میں کیا ہے بتائیے، کیا ہے بتائیے نا. ترجمہ سنائیے نا مجھے اس کا. نہیں آتا شیخ اتنا ترجمہ آپ ہی سنا سکتے تو آیت آپ پیش کرے تو میرے کو سمجھ میں اور آسان آ جاتا. آپ بتائے تو آپ کے جی موقف پہ تو فٹ ہو رہی کیا آیت؟ کیا موقف پہ آیت فٹ کر رہے ہیں حضرت آپ؟ نہیں آپ بولو تو. جی بولو نا. دیکھو جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ اس کا رخ ادھر ہی پھینک دیں گے اور اس کو جہنم کی طرف اور جو مسلمانوں کی راہ روش سے وہی بتا رہا ہوں نا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے اور اس کو ہٹ جہنم جائے. میں پھینک دیں گے اور ساتھ مسیرہ. یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں ارے یہاں تو تو قرآن اس پہ میں جو عمل ہے کر رہے ہیں. ہم تو جیسے بول رہے ہیں کہ یہ مسلمان منسوخہ لوگ مسائل عمل میں کر رہے ہیں، جی جی کون سا مثلا کیا یہ کسی سے اب پوچھ کے اس کے یہ اندر مسلمان کس چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کون سی چیز پہ جو عمل بھی کر مسلمانوں کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جی اور انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، جی جی جو بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں جو اس جی پر عمل کر رہے ہیں، ان کے اخلاق، عادات، اعمال، جی سب چیزیں شامل ہے. جی جی بس ان کی اتباع کرنا ہے. جی جی. اور اس کے علاوہ سورہ اعراف کی وہ آیت پڑھو نا شیخ، آپ عالم ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. کیا آیت ہے تھوڑا پڑھ کے بتائیے نا. نہیں حافظ نہیں ہونا، میں عالم ہوں. اچھا عالم صاحب، جیسا کہ میں سورہ اعراف کی آیت بتا رہا ہوں، اتباع کرو اس چیز کی جو آسمان سے تمہارے رب نے تمہارے اوپر اتارا ہے اور اس کے ہٹ کے کسی اور اولی کی جو سے پیروی مت کرو. قلیلا ما تذکرون، اور تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. یہ آیت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہاں تو واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ اتباع کرو اس چیز کی جو آسمان سے تمہارے رب نے تمہارے اوپر اتارا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے، کتاب و حکمت ہے، کتاب و سنت ہے. قرآن ہے. حدیث ہے شیخ. حدیث بھی وہی ہے نا جو نبی حدیث کے کہاں اوپر. سے؟ جی حدیث کہاں سے ہوئی؟ کیا ہوئی؟ کتاب و انزل حکمت. ما الیک، انزل ما الیک، جی نازل کیا گیا. جی جی یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے بے نازل شک. کیا. ہاں جی. حدیث بھی وہی نہیں ہوتی. حدیث کہاں ہے؟ حدیث کیا ہوتی ہے شیخ؟ ہاں خالی ما قرآن ہی والا انزل ہے حدیث. حدیث ما انزل ہے. حدیث نہیں بول رہا شیخ، میں مکمل جواب دے رہا ہوں. دو بھی چیزیں تو آسمان سے اتری ہے نا، جیسا کہ حدیث کون سی قدسی چیز؟ بھی ہوتی ہے. مانتے ہیں حدیث قدسی؟ وہ بھی حدیث تو وہی قدسی کی کو شکل ہے نا. ہر چیز کو مانتے ہم. بالکل وہ تو ہر وہی بات حدیث ہے. کی ہر اس حکم کو کو تو مانتے ایسا چونکا دینے والی بات نہیں ہے. دیکھو وہی ہے مطلوب، وہی ہے غیر مطلوب. آپ کو بالکل معلوم ہوگا. دونوں بات تو ہے نا شیخ. وہی تو آپ بھی مانتے ہیں، ہاں مطلوب اور غیر مطلوب کا لیکن فرق ہے نا. انزلہ کے اندر ہے نا، جی جی انزلہ میں آپ دیکھو کسی بھی تفسیر کے ہاں اندر جی جی ایک جی جی بالکل بالکل وہ تو کتاب کے بارے میں ہے. لیکن جب یہاں ہاں مراد لیں گے تو کتاب و حکمت، علم ہو کتاب و حکمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے ہم تم کو کتاب بھی دیے ساتھ میں حکمت بھی دیے. صحیح ہے نا. یہ اپنی یہ اور بھی ٹاپک ہم دونوں اس میں متفق ہیں شیخ. اور ایک تیسری چیز بھی دیے نا. کیا دیے؟ دیکھو آپ صرف کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کار نبوت ہے وہ تین چیزیں ہیں. جی 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 بتائیے ماشاءاللہ اس میں کیا ہے؟ آپ عالم ہیں، ہمارے علم میں استفادہ ہوگا نا شیخ. ایک اچھی بات اور ہمارے سننے ملے گی. جی جی اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جی یتلو علیہم آیاتی، وزکی ہوں وہ کتاب. بولیے پڑھیے آپ ماشاءاللہ. جی پڑھیے. یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. جی جی وہی بتا رہا تھا میں، کتاب اور حکمت. اور کیا ہے شیخ تیسری چیز؟ تزکیہ. تزکیہ نفس. جی 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 تو یہ الگ سے دیا گیا. تین چیزیں ہیں نا اس کے اندر. کار نبوت جو ہے جی جی تین جی چیزیں بتائی گئی ہاں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جو لوگ قرآن بھی پڑھ کے اچھا چلیے سناتے اپنے ٹاپک پھر جائیں گے. ہمارا اس میں اختلاف ہی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز لفظ معنوں میں نہ معلوم ہوں گی، لیکن اس کا لبے لباب یہی ہے کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ دو چیز میں نے تو اصل اچھا میں مجھے یہ پوچھ کوئی رہا ہوں. حدیث ایسی سناؤ نا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ حدیث پر عمل کرو. بلکہ حدیث پہ حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو جی کہ جی حدیث پر عمل کرو. کیا نہیں کرنا چاہیے کیا شیخ؟ نہیں کرنا. واپس جواب مت بدو نا. جی جی ہم کیا پوچھ رہے ہیں، جی 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 ایسی جی کوئی حدیث ہے کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ تم قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل کرو؟ ہاں ہے نا. بس سنو. خالی کتاب و سنت پہ عمل کرو بول کے، یعنی اللہ کے رسول ایسا فرمایا میں تمہارے درمیان میں ترکت فی امرین لن تضلوا ما تمسکتم به کتاب اللہ سنت رسول. میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑو. حدیث نہیں ہے. اچھا شیخ حدیث کہاں ملے گی؟ حدیث کیا ہے؟ سنت کہاں ملے گی؟ سنت کہاں ملے گی شیخ؟ سنت ہے. آپ عالم ہو کے ایسی بات کرتے، سنت کہاں ملے گی ہم کو؟ نبی کی سنت کہاں ملے گی؟
ہاں شیخ देखो نبی کی سنت کہاں ملے हदीस में گی؟ है ना, हदीस सुनो, हदीस और सुन्नत में फर्क है, मालूम है आपको? شیخ اب بحث کوئی خالی فرق ہو نہیں جا ہے. رہی ہے ابھی یہ کچھ کام کی بات نہیں نہیں ہو رہی خالی نہیں, سمجھو. نہیں شیخ نہیں آپ کام کی میں آپ چیز. سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سنت کہاں ملے گی؟ میں سنت آپ پوچھ کو رہا ڈھونڈنا ہوں ہے تو کہ کہاں ملے گا؟ حدیث اور میں آپ کو کلی قاعدہ بتا رہا ہوں، آپ شاید مدرسے میں نہیں پڑھے ہوں گے. حدیث آپ کو نہیں سنت نہیں کہاں ملے گی شیخ؟ نبی کی سنت آپ عمل ہم یہ کرنا پوچھ چاہے رہے تو آپ کہاں ملیں گے؟ سنت اور میں بھی حدیث, وہی جواب دے رہا ہوں. آپ کا سنت اور اتنا ہے کہ آپ ایسا کھا رہے میں سیدھا کھلا دے رہا ہوں آپ کو، گھما کے مت کھلاؤ بول کے. جو مدرسے میں شیخ محترم جو مدرسے میں منطق کی کلاس سکھاتے ہیں نا، میں وہ نہ کوئی بول رہا ہوں بچوں کو، عام آدمیوں کو بھی سمجھ میں آیا نا، وہ پوچھ رہا ہوں میں کہ سنت کہاں ملتی نبی کی؟ حدیث میں آپ ملتی. بتاؤ نا مجھے. ارے یہ لازم اور منظوم چیز ہے شیخ، الگ الگ بتا دے رہے. جیسا نہیں, بریلیا، دیکھیے میری بات سنیے حضرت مفتی صاحب، جیسا بریلیا الگ الگ کر دیے نا طریقہ، شریعت، معرفت، حقیقت، آپ ویسا میرے کو سنت اور حدیث کو الگ کر کے بتا رہے، حالانکہ دونوں لازم اور منظوم ہے. نہیں حدیث اور سنت میں اگر سے فرق کسی نہیں کو ہے, سنت حدیث اور سنت میں فرق. بس ہے، پھر اور کہیں کی بحث ہوگی؟ آپ وہی بحث کر رہے ہیں، آپ میرے کو خالی بیکار کی بحث کر رہے ہیں نا شیخ. یہ منطق نہیں. انشاءاللہ آپ کل نے نماز. بےکار- اچھا ہم تو آپ تقلید نہیں بتا پائی شیخ، میں نے کہا آپ سے اٹھایا تھا نہیں کہ نہیں منصوصہ نہیں مسائل میں بھی تقلید آپ لوگ جو کرو بول رہے، یہ آپ تقلید نہیں حدیث بھی ہوتی. نہیں بتا پا رہے نا, حدیث اور سنت میں فرق. بولے شیخ حدیث اور کیا نہیں سنت بتا میں رہے؟ بولے کیا نہیں بتا رہے؟ بولے شیخ. حدیث اور سنت میں فرق نہیں بتا رہے. شیخ اب بھی آپ ہی مان لیا نا بتاؤ شیخ، نا اب بھی مان لیا نا شیخ. حدیث کیا, کہاں سنت کہاں ملیں کیا گے آپ کو؟ میں کیا پوچھ ارے رہا کوئی آپ کو, نبی کی حدیث اور سنت. سنت میں ارے فرق ہے کہ دو ارے شیخ کچھ بھی ایک فرق لفظ میں نہیں ہے، بولو نا دونوں مجھے. لازم اور منظوم ہے. یہ مدرسے کی منطق ہے، یہ سنو, جو 8-10 سال ہاں سیکھتے ٹھیک ہیں ہے, نا آپ بھی وہ. بات, جی آپ کی بات ہو گئی. سنو, جی 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 آپ نے بولے حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے, بالکل کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جی اصل میں کیا ہے بولو, کیا بھائی حدیث سے جو ہے نا, جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول رسول, فعل رسول اور تقریر رسول. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, امن بالکل. اور آپ کیا اللہ الگ کے کرنا نبی چاہیں صلی گے اللہ علیہ بتائیے. وسلم اچھا بتائیے چلیے. میں ہاں, بول رہا ہوں کہ سنت یہ اور حدیث تمام لازم اور چیز کے, منظوم ہے، تو کیا بتانا چاہ رہے آپ؟ یہ آپ بول رہے آپ سنت پہ سنو عمل بات ہوتا پہلے, حدیث پہ عمل نہیں ہوتا، بتانا چاہ رہے، یہی بتانا چاہ رہے آپ، یہی اب سنو, مغالطہ دینا چاہ رہے ہیں نا. بات دیجیے سنو, دیجیے شیخ بات تو دیجیے. سنو نا. سن لیے شیخ، بولیے. ہاں سنو, حدیث ہے سنت جو ہے اللہ جی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جی اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. بے شک. اور جو احادیث ہے, جی جی جیسے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح ہوئے, جی جی لیکن ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم جی 4 جی نکاح, حدیث میں جی کیا ہے, جی حدیث جی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی نکاح ہوئے, جی 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 لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے جی کہ ہم 4 نکاح کر سکتے, بے یہ ہوئی شک سنت. بے شک. خاص ہے نا نبی کے اور لیے، وہ ہوئی خاص عام حدیث. کو نہیں بھائی. آپ خاص عام کی مثال جو سو لازم اور منظوم سے الگ کر کے بتا رہے، یہ خاص عام کی بات ہے نا. آپ جیسا کہ حدیث میں نبی نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا، یہ سنت مانیں گے آپ اس کو؟ نہیں, وہ تو موجودہ مانا. ارے حدیث سنت لازم اور منظوم ہے، بات چیزیں نبی کے لیے خاص ہے، ارے امتیوں کے وہ لیے نہیں کر چیز سکتے. یہ دیکھیے شیخ، یہ مغالطے سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاند ہے، ٹکڑے خالی یہ کرنا تو گھمانا ہے. موجودہ مانا, یہ خالی گھمانا ہے. اصل گھمانا جو نہیں, اپنے ہاں اس میں ٹاپک ہے نا تکلیف کیا شیخ، ہے, جو ارے تکلیف منسوخ کیا ہے, نہیں شیخ، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. کیسے نہیں کر سکتے. پتا ہی ہے نا آپ مجھے، آپ جو مثال دے رہے وہ تو نبی کو خاص تھا، نبی کو 10 شادیاں کرنا خاص تھا. آپ کو 4 شادیاں کی اجازت دیے، وہ کیا دیے؟ قرآن سے نقص قطعی ہے وہ. اس سے آپ میرے کو حدیث لا کے بتا رہے نبی کو ساتھ. تم کو حکم دیا گیا نبی کو بھی 10 شادیوں کا جو اللہ کے رسول کو بھی اس کے بعد مت کرو بولے، تمہارے کو جو 4 شادیاں کرو بول کے تو اجازت دی میں ہے نا جو بھائی. نبی کے لیے 10 خاص تھے نا، تو آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ بولیے. حدیث اور سنت میں ہم فرق کو جو ثابت کر عمل رہے کیا کرنے آپ؟ کا حکم نہیں دیا نا, شیخ، حدیث اور سنت میں فرق کی دلیل دو آپ تو میں مانوں، ہاں بھائی تم نے الگ کر کے بتایا. وہی تو دیا میں حدیث اور سنت میں. اب کہاں جیسے دیے ایک شیخ؟ شخص ہے, ارے بھائی قرآن میں عمل دے رہا نا تم کو 4 شادیاں کرو بول کے، تو کہاں تم حدیث اور سنت میں فرق کر کے بتائے؟ قرآن کا حکم ہے، اللہ حکم دے رہا تم کو 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے بول کے. اچھا اگر 2 قسم کی نہیں حدیثیں گھما آ گئی سکے آپ تم کے چلو. پاس, اور تو میں آپ غلطی کی، کس کی میں ہوئی؟ شیخ آپ جو مدرسے میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں 8-10 سال، اس سے مجھے منطق سے حدیث کو اور سنت کو الگ کر کے بتاؤ، پھر ایک بار چانس تم آگو. یہاں تو آپ مغالطہ نہیں دے سکتے، پھر ایک بار چانس آپ کو دے نہیں سکتے کیا؟ مغالطہ نہیں ہے, حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کی میں حدیث تو مغالطہ ہر نہیں دے طرح کی سکے، میں بتا ہوں یہاں نقص قطعی ہے، نص ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون تم سا 4 نکاح کرو، آپ 10 نکاح کا جو لائے نا عام آدمیوں کے لیے. حدیث اور سنت میں فرق ہے بول کے آپ یہ مغالطہ دیے، یہ مغالطہ آپ کا قرآن سے رد ہوگا. نہیں رد کیسے ہوا ہوگا؟ نہیں ہوا. آپ یہ دل تو پہ اللہ ہاتھ کے رکھ کے نبی بولو. سے, شیخ اور کئی تقلید چیزوں ایک میں ایسی بیماری ہے، انسان کو جھوٹ بلاتی ہے، گھمانے لگاتی ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نہیں گھما سکتے.
ہاں جو کم علم ہے ان کو گھما دے سکتے ہیں آپ، جن کو یہ واقفیت نہیں ہے۔ ہم کہاں دوسرا بولے مغالطہ دیجیے آپ شیخ، ہم اصل میں جا رہا تھا لیکن میں بولا کہ اب شیخ بولیں گے بھاگ گئے۔ آپ عالم ہیں الحمدللہ، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے 8-10 سال علم حاصل کیا، لیکن آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جو کم علم ہے لوگوں کو ان کو غلط گھمانے کو دیکھ رہے استعمال ہیں نہیں کر رہے آپ۔ آپ میرے کو ہم آپ کو ایسی ایک بتا رہے مثال دیجیے شیخ محترم کہ حدیث اور ہیں سنت میں فرق ہے، تاکہ میں مانوں کہ واقعی آپ 8 سال جو مغالطہ دینے کی ٹریننگ دی اس میں پاس ہوئے۔ پھر ایک مثال، نہیں نہیں دیکھو اس نہیں طرح کی شیخ یہاں تو نص بات مت قرآن کرو۔ اللہ تعالیٰ بول رہا تم 2 کرو 4 کرو، ہاں 2 سے پھر 4 آپ کرو، میرے کو ایک کیوں حدیث کر سے رہے کیسا مغالطہ دے رہے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ 10 نبی کرے نہیں بول کے۔ حدیثیں جو ہے نا حدیث سنت اللہ کے پہلے نبی الگ صلی ہے اللہ بول علیہ کے وسلم کی، ہماری ٹاپو کی، آپ میرے کو بتانا دیکھو حدیث الگ ہے سنت الگ ہے بول کے، نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ میں اس لیے بول رہا ہوں، میں آ بھی رہا تھا بزی میں سمجھ میں تھا، کیسے کل نہیں؟ میں اور چانس دیتا ہوں، بول رہا ہوں آپ کو نماز کا جو مغالطہ دیے تھے نا آپ، بالکل حالانکہ ہر کوئی مانتا، حنفی بھی مانتا، اگر سے کوئی جاہل ہوگا تو کیا بولے گا کہ نہیں ہمارے امام صاحب کمپلیٹ کرے، لیکن علم والا ہوگا جس کے اندر دھڑکتا دل دیا اللہ تعالیٰ، وہ بولے گا کہ نماز واقع قرآن حدیث میں ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آئی، لیکن نماز قرآن حدیث میں مکمل ہے، کیوں تو نبی کے اوپر میرے نماز اتری۔ ہم کہاں بولے، ہم نے کہاں بولے نہیں ہے کر کے، ہم یہ بول رہے ہیں جی آپ نہیں کو آپ نہیں بولے، کہ ہم کو ماشاء اللہ بتائیں۔ شیخ آپ سے میرے کو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ بات کر کے، آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی بولی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے علم میں برکت کرے، بہت خوش ہوا میں آپ سے، کیوں تو ہر کوئی میرے کو رفع دین کے اوپر گھما دیا تھا، قرآن سے منسوخ سے، میں بھی ان کو کافی اچھی جگہ لے جا کے بٹھایا الحمدللہ، جہاں سے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو نہیں جب مستحدی ہمارے ثابت نہیں کر پائے، اللہ کے ہمارے فضل و ایک کرم سے، اللہ کی بہت بڑی بات۔ آپ کا اسم گرامی شیخ بھول گا، نہیں بولے کیا؟ سنو نا، نہیں آپ کا نام کیا بولے، میں ہمارے بھول ایک گا بہت بڑے آپ کا نام۔ بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اس ماشاء کے اللہ، اوپر نہیں عمل کر شیخ رہے آپ کا اور نام، آپ کا ہم نام، یہ کہہ رہے آپ کا نام ان کا عمل صحیح ہے اور بالکل سنت ہے، تو پھر اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں نہیں، ایک لے بولے شیخ میرے کو قرآن سے، میں بھی ان کی اچھی گرفت کرا ریگارڈنگ دیتا ہوں، آپ سنیں تو کافی آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کا اسم گرامی شیخ نام کیا ہے آپ کا؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، آپ کا نام؟ تیمور ظہیر بھائی، ماشاء تیمور اللہ شیخ ظہیر، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے اور آپ کو مزید کتاب و سنت کا دائی بنائے۔ شیخ محترم میرا پھر سوال ہے، اگر سے آپ بتانا چاہیں گے سنت اور حدیث الگ ہے یا نہیں تو پھر وہ تقلید جو فی نفسی منسوس ہے یا غیر منسوس ہے؟ یہاں تو آپ کی تقلید پیٹنے ہوئی شیخ، کیونکہ آپ اتنا جاہل بنا دیے لوگوں کو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مومن مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اس کو حرام حلال کی پہچان ہو جائے، اور آپ تو بول رہے ہیں اس کو یہ قرآن ہی حدیث نہیں ہے، پڑھنے آتا، وہ بھی نہیں پڑھنے آتا۔ ہاں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا نہیں ہر مرد اور مومن سنو کے تو اتنا، جی جی سنو تم، جی جی میں ایک مثال دی آپ کو کہ اگر کوئی آدمی بالفرض نہیں شیخ، ایسا، ایسی مثالیں کیسا اور دیں گے کئی لوگ بتائیے نا؟ ایسے ہیں، نہیں شیخ، اپنے دماغ کی ایسے مثال نہیں کئی چلے گی لوگ نا، ہیں، ہوں گے شیخ، تو ان کو سنو نا تم، بتانا کیا وہ تقلید ہو سنو جائے تم، گی؟ تقلید نہیں ہوتی ارے کوئی ان شیخ کو تو محترم، تقلید کا نام تکلیف کیوں نہیں دے رہے ہوتی بھائی؟ وہ، آپ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین امت بنایا، آپ لوگوں نہیں کی جو ایسا سو کوئی آدمی، بھلے، ایسے آپ تلنگانہ کے، سنو میری بات جی سنو، جی جی شیخ، آپ تلنگانہ کے اندر رہنے والے ہیں جی کہ آپ کے یہاں کے پورے لوگ ہے نا پورا شیخ، ہے نا مطلب شیخ، حرام اور ہماری ذمہ گناہوں کی داری ہے شیخ، ہماری ذمہ داری ہے پورے ہم پورے لوگوں کو اللہ سب اس کے لوگ ہیں، رسول کی طرف بلانا، نہیں بھائی نماز نہیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، نہیں پڑھنے آتا ہمارا والے بھی ہوں کام ہے گے، بلانا، وہ ایک الگ شکل ہے، بالکل، نہیں لیکن تو ان کو ایسے جاہل تقلید کا لوگ ہے نام کہ نہیں دیں نہیں گے ہے؟ نا، ہم ان کو تقلید کا پتہ نہیں پلائیں گے نا، اللہ کی پناہ، ہم تو نبی کیا کریم صلی اللہ بولیں علیہ گے وسلم ان کی کو، امت کیا ہی بولیں بنائیں گے؟ گے ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی کیا امت ہی بولیں گے بنائیں ان گے، کو؟ تقلید نہیں بولیں گے ہم، یہ جیسے ہمارا مثال کے فرض ہے، طور ان کے پہ اوپر میں ہم پوچھ رہا سکھائیں گے، ہوں، ان کو کتاب و سنت کا علم سکھائیں گے ظاہر بھائی، ہم ان کو انشاءاللہ سکھائیں گے نا، قرآن حدیث کا علم سکھائیں گے، ان کو اس کو مخلد نہیں بنائیں گے ان کو، آپ کیوں سکھائیں گے ان کو؟ کیوں نہیں آپ کیوں سکھائیں گے سکھائیں گے؟ بھائی، کیوں نہیں سکھائیں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے، وہ اللہ ڈائریکٹ تعالیٰ نے قرآن کہا حدیث تم پہ امتی عمل خیر کرے نا، امت اخرجت قرآن اور الناس، حدیث لیں گے اور اس پر عمل کریں گے انہیں، کیا بولے شیخ؟ قرآن حدیث لے کے عمل کرنا نا انہیں، نہیں جب شیخ قرآن اور کون بولے حدیث ہے ایسا تو پھر خالی ہم تم، نہیں کسی شیخ یہ طرف تو، جانے کی نہیں کیا شیخ ضرورت؟ یہ تو دیکھیے، یہ تو جاہل عوام کی بات ہے، کون بولا آپ کو خالی قرآن حدیث سے؟ ارے ہم علماء کو پوچھے بولتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا پوچھنا تقلید ہے، میں نے اس کا ہی رد کیا، کوئی نماز کے زکات کے مسائل پوچھتا ہے تو یہ منسوخہ مسائل ہے، اس میں تقلید نہیں ہوتی، اس کا ہی رد کیا میں، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کو آپ جو تقلید بول رہے ہیں نا، تو اس کو نماز کیوں کے نہیں؟ مسئلے پوچھنا، روزے کے مسئلے پوچھنا، زکات کے مسئلے پوچھنا، یہ تقلید نہیں ہے، یہ تو منسوخہ مسائل ہے، اس کی تو نص موجود ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ سنو تو، جی ہاں سنو تو، جی جی تو وہ آپ آدمی ہے، اب جی اس کو آپ ڈائریکٹ اس کو بتا دیں گے بھئی یہ حدیث ہے بول کے، بتائیں گے نا، کیوں نہیں کیا اس بتائیں کو گے؟ مسئلہ بتائیں گے؟ اور وہ پھر وہ پوچھیں گا کہ بھئی یہ حدیث کون سی مسالے ہے، کی دکان کھولنا پھر نہیں ہے اس کو ہم کو، حدیث سے سیدھا قسمیں بھی سوالڈ بتائیں گے۔
اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانا ہے ہم کو, مسئلے پھر مسائل اس کے کے بعد کھولنا پھر ہے. اس کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے اندر کون سے راوی کیسے ہیں, کون سی حدیث کیسی ہے, سب بتائیں گے اس کو. ارے وہ تو یا سب اس کو امام ڈائریکٹ خود بتائے عمل نا. بتائیں گے اللہ کے شیخ آپ نے جو امام کیا نسائی کا جو باب بولا آپ نے, جبکہ امام نسائی جو ترک ذالی کا جو باب باندھے اس میں لے کے آئے انہوں نے صحیح حدیث کس میں ہے بتائیے. ترمذی, امام ترمذی رحم اللہ نے کیا بتایا, صحیح حدیث کس میں بتائے, جو ترک ذالی کا باب میں ہے یا رفع دین کرنے کے اوپر ہے. خود امام ترمذی کا عمل کیا تھا, امام ترمذی رحم اللہ کا عمل کیا تھا بتائیے آپ, بتائیے نا اللہ کے وہ بھی بندے. آپ کے مخلص پاس تھے. علم ہے, کل قیامت کے دن حجت کروں گا آپ کے ساتھ. امام ترمذی رحم اللہ نے جو باب باندھا, کیا ترک ذالی کا باب میں زیادہ خفی حدیثیں ہیں, صحیح حدیثیں ہیں, یا رفع دین کرنے کے اوپر صحیح حدیثیں ہیں اور بولے. انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ بہت سارے صحابہ سے. شیخ میں آپ کو میرے پاس اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, میدان محشر رام کا گلیبان پکڑوں گا اگر سے آپ جھوٹ بولیں گے, کہ تو میں بھی پڑھا ہوں, میں نے بھی دیکھا ہوں امام اور ہم بھی ترمذی کا. پکڑیں گے. بتائیے آپ میرے کو کس میں ہاں, زیادہ صحیح حدیثیں ہیں, رفع دین چھوڑنے پہ یا کرنے پہ. چھوڑنے پہ. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہو یہ بات, کل اس پہ بات کروں گا پھر پورے اسکین نکال کے. ہاں کل نکالو. ارے اللہ کے بندے ترمذی لے کر کتنا بیٹھیں جھوٹ گے بولیں اپنے گے, انشاءاللہ. ضعیف پورے ضعیف راوی ہے, شاذ ہے, موضوع روایتیں بتائے. صحیح حدیث ہے صرف رفع دین کرنے وہی کے بتائیں. تعلق سے ہے. اس کی سب سے بہترین نہیں. مثال امام بخاری رحم اللہ جزء رفع دین ایک کتاب لکھ دیے, خاص ایک مسئلے کو لے کے. ہاں. فاتحہ خلف الامام پہ ایک کتاب لکھ دیے. آپ بول جز رہے ہیں کہ کرنے پہ. شیخ ایسا کیسی تقلید کی برکت ہے جو انسان کو جھوٹ بلاتی ہے. اور آپ کو کیسی تقلید چھوڑنے کی برکت حاصل ہو گئی کہ آپ کو بھی جھوٹ بلوا رہی. نہیں آپ شیخ, میں دیکھو تو کیا سچ بول رہے بول رہا ہوں امام الحمدللہ. ترمذی رحمۃ اللہ. امام بخاری کی جزء رفع دین آپ نہیں پڑھے ہوں گے, پی ڈی ایف میں دے تو پڑھو. اسپیشل ایک مسئلے کو لے کے ایک کتاب لکھ دی ہے صحیح بخاری کو چھوڑ کے, جزء رفع دین امام بخاری رحم اللہ کی. آپ ہی پڑھو. دیتا ہوں شیخ, آپ بھی آپ سنت ہی پہ اس کو عمل کرو دوبارہ نا پڑھو. شیخ. شیخ ظہیر بھائی ناراض مت ہو پیارے بھائی, ناراض مت ہو, کیونکہ میں نہیں, نے پڑھا ناراض نہیں, ہے ناراض ترمذی آپ کے ہو باپ رہے. میں نے پڑھے, اسی لیے تو میں بول رہا ہوں. نہیں ابھی تو میرے سامنے نہیں, اور آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گے. کل ترمذی لے کر بیٹھیں گے اپن انشاءاللہ. انشاءاللہ شیخ محترم, بہت بہت ٹھیک ہے, شکریہ ظہیر بھائی, موقع دیجیے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. اگر سے کوئی غلطی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں, آپ کا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کرنا شیخ, ٹھیک ہے نا. ہم بھی معافی چاہتے ہیں آپ سے. جزاک انشاءاللہ اللہ, کل ہم جزاک اللہ. بہت خوشی ہوئی, علمی مکالمے ہوتے رہنا, لیکن بہت ادب اور اخلاق کے اس میں ہونا. اس لیے میں معذرت طلب کر رہا ہوں, کہیں کوئی غلطی ہوئی تو آپ ہمارے بھائی ہے, کہیں آپ کی دلاداری نہ ہونا. نہیں, اصل میں جی جی اللہ کا بھی حکم ہے کہ بحث و مباحثہ کرنا چاہیے, جی جی لیکن ادب ملوز رہے کہ جی 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 شیخ, وہ اسی لیے تو معافی طلب کر رہا ہوں. ہو اس سکتا میں ہے انجانے میں کچھ بول اس میں جاؤں گا تو. کیا ہوتا ہے, جی, ہدایت ملتی ہے آدمی کو, بے شک بے شک شیخ, چاہے مجھے ملے یا آپ کو ملے, بے دونوں میں شک سے شیخ, کسی بے کو. شک بے شک. ہم دونوں بھی شیخ ہدایت کے اور اس میں طلبگار کیا ہیں. ہوتا ہے. صحابہ اکرام ہمارے ٹھیک ہے, ہر ہمیشہ دعا اور پڑھتے تھے ہدایت کے بعد ہم کو گمراہ. ربنا, کیا دعا ہے شیخ, ربنا تو قلوبنا بعد إذ هديتنا. ارے بھائی وہ سورہ فاتحہ ہم کو پڑھنے کا حکم ہے, اهدنا الصراط المستقیم بول کے. بالکل بالکل شیخ, بالکل. بہت خوشی ہوئی شیخ آپ سے بات کر اور کے. دوسرا کیا جانا. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک السلام ہے, وعلیکم السلام. علیکم. کل